الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج بھی ہمارے پاس کافی سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال پروفیسر ماجد حسین اعوان گجرانوالہ سے یہ شامل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک شخص اگر بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو جبکہ بیماری کی نوعیت بھی ایسی ہو، مثلا شوگر، ہارٹ اٹیک وغیرہ، جس میں روزہ بعد میں بھی رکھنے کی گنجائش نہ ہو، لیکن اس شخص میں روزہ رکھوانے کی بھی استعداد نہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے اس کا بڑا آسان اور بڑا ایسا حل بتایا ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے رمضان شریف میں اور جیسے بخار ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک ہو جائے گی تو وہ قضا کر لے، جب صحت ہو قضا کر لے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے، پیر فرتوت ہے، بزرگ آدمی، عمر رسید ہے، واپس صحت میں آنے کی، یا بیماری ایسی ہے ڈائبٹیز یا ہارٹ اٹیک یا کوئی اس طرح کی جس سے صحت مند ہونے کی امید نہیں، تو اس کے لیے ایک بندے کا کھانا کفارہ ہے جیسا وہ خود کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ اس نے 500 روپے دینے ہیں یا 5000 دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا وہ خود کھاتا ہے جیسا وہ خود صبح شام کھاتا ہے بالکل ٹھیک اتنا ایک دن کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے۔ اور یہ تو کوئی مشکل کام یہ تو نہیں کوئی ہے۔ مشکل نہیں، خود تو کھاتا ہی ہے۔ جی ہاں، اگر وہ خالی روٹی لسی کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ اس کا کفارہ بھی اتنا ہی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یعنی ہر آدمی کا کفارہ اتنا ہے جتنا وہ خود جس معیار کا کھانا کھاتا ہے اس معیار کا کھانا یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دے۔ صحیح، تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اہتمام کیے جاتے ہیں، جب روزہ رکھوانا ہو یا کھلوانا ہو تو نہیں پھر نہیں وہ تمام تو کچھ غیر ضروری لوازمات ہیں اور وہ ساتھ وہ غیر ضروری وہ غیر چیز ہے۔ ضروری وہ ہماری رسومات ہیں، وہ کوئی دین کا وہ حصہ دین نہیں کا ہے۔ حصہ نہیں ہے، رسومات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کانسٹیبل زاہد عباس اور محمد سلیم ان کا سوال ہے کہ روزے کے بدنی فوائد کیا ہیں؟ یہ تو آج کل کی سائنس نے بہت بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سائنسدانوں کی رائے پڑھ لے۔ تو ویسے روزے کا جو ہے دو باتیں اس میں، ایک تو ہے کہ آپ بھوک پیاس روک کے ضبط نفس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بدن جو سارا سال بھرا رہتا ہے مختلف کھانوں سے، مختلف پینوں سے، مشروبات سے، تو آپ کے بدن کی جو مشینری ہے اسے بھی ریسٹ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اسے افطار میں اوور لوڈ نہ کریں صحیح، یا سحری میں اوور لوڈ نہ کریں تو مہینے کے کورس سے وہ پھر سال کے لیے اوور حال ہو جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، یعنی مقصد بالکل صحیح، لیکن یہ جو ہیں یہ اس کے زائد فوائد ہیں۔ بالکل ٹھیک، مقصد یہ نہیں ہے۔ اکثر مقصد یہ ہے کہ جسمانی قوا اور نفسانی قوا جو ہیں وہ ذرا کمزور ہوں اور روح مضبوط ہو، چونکہ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، عبادات، ذکر اذکار، تلاوت، تو اس طرف روح کو غذا زیادہ دی جائے اور بدن کی کم کی جائے تاکہ کچھ متوازن ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ سمیرہ شوکت ہیں کوئٹہ سے، یہ کہتی ہیں اگر کوئی غیر مسلم محض صحت کے پوائنٹ آف ویو سے روزہ رکھ لے تو کیا اسے روزے کا فائدہ ہوگا؟
ہاں صحت ٹھیک ہوگی، صحت ٹھیک ہوگی، صحت لیکن اس کو ٹھیک دوسرا فائدہ ظاہر ہے جو جس فائدے کے لیے اس اس نے پہ ثواب کی بات بات نہیں نہیں ہوگی، ہے، اس کے بالکل لیے ٹھیک ہے۔ ایمان ضروری ہے، لیکن صحت اس کی بھی ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک سوال بڑا عمومی سا سوال ہے اور اکثر ہر گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا ایک یہ محمد اکرم ہے، ڈرائیور ہے ایلیٹ فورس میں، کیا ایک روزہ دار کھانا پکاتے وقت اسے چکھ سکتا ہے؟ یہ ایک گنجائش علماء نے کی ہے، ایسی خواتین جن کے میاں یا سسر یا کھانے والے سخت مزاج ہیں یا معمولی بات پہ شور ڈانٹ ڈال ڈپٹ کر- دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا نمک مرچ چکھ سکتی ہے کہ جسے غذا نہ کہا جائے، صحیح، یعنی ذرا سا انگلی سے لگا کے نوکے زبان پہ رکھ لیں تو وہ کوئی کھانا نہ بنے یا کوئی چیز اس طرح کی نہ ہو، صحیح، ٹیسٹ کی حد تک، ٹیسٹ کی حد تک، وہ بھی مجبوری کی حالت میں کہ گھر میں فساد نہ ہو۔ اور مرد تو نہیں کر سکتا ایسا؟ مرد اگر باورچی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کو بھی اگر نوکری کا خطرہ ہے یا ہاں، کوئی کر ایسا، سکتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پھر ایک کانسٹیبل ہیں جی فیضان علی لاہور سے، یہ کہتے ہیں اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص کسی مجبوری سے اعتکاف کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ گناہ تو جو ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ عبادت جو شروع کی جائے وہ پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو درمیان میں چھوڑ دیں گے تو اب اس کی وجہ کیا ہے وہ اللہ کریم جانتے ہیں، صحیح، وہ معاف کر دیں تو وہ قادر ہیں، جرم بنا دیں تو قادر ہیں، کوئی وجہ معقول ایسی ہوگی تو کوئی مسلمان بلا وجہ تو چھوڑتا نہیں، صحیح، لیکن چھوڑنے کا گناہ تو ہوگا۔ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انصر کیانی ہے ہٹیاں بالا آزاد کشمیر سے، اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کیا آج تک پاکستان میں کسی چور کو یہ سزا ملی؟ پاکستان میں کب اسلام نافذ ہوا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ نہیں، وہ تو نام ہے نا، آپ کسی کا نام اسلام خان رکھ دیں، اسے کلمہ بھی نہ پڑھائیں تو وہ عالم تو نہیں ہو جائے گا نا، صحیح، تو ملک کا نام رکھ دینا تو نہیں، آپ کا قانون تو وہی ہے جو انگریز نے بنایا تھا، اسلامی قانون تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سارے قوانین جو ہیں، بلکہ میں نے کئی دفعہ سیشن جج حضرات سے، ہائی کورٹ کے ججز سے، سپریم کورٹ کے ججز سے میں نے سوال کیا کہ آپ ایک بندے کو ڈیتھ سینٹنس دیتے ہیں، سزائے موت دیتے ہیں، آپ اس سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کون سا جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو تعزیرات پاکستان 300 دفعہ 302 کے تحت سزا موت دی جاتی ہے، مجریہ 1886، کیا بات ہے؟ پاکستان بنا 1947 میں، قانون بنا 1886 میں، آپ کہتے ہیں تعزیرات پاکستان، یار کو خدا کا خوف کرو۔ صحیح بات ہے، صحیح بات کہنے لگے جی اب کیا اس میں کریں، تعزیرات سسٹم ہی ایسا۔ پاکستان کہاں سے؟ تو ہمارا جو نظام تعلیم کا بھی ہے، یا ہمارا جو نظام عدالت کا ہے، یا ہمارا جو نظام مالیاتی ہے، جو نظام سیاسی ہے، یہ سارے وہ ہیں جو انگریز ہمیں وراثت میں دے کے گیا۔ کسی میں کوئی اسلامی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ گزشتہ پون صدی میں ہماری حکومتوں نے جو اسلامی معلومات، آپ بچوں کا نصاب دیکھیں، جو معلومات انگریز کے دور میں مہیا کی جاتی ہیں آج وہ بھی نہیں ہیں، اس سے کم کر دی، بہت حد تک کم کر دی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب اسلام میں اسلامی قانون ہی پاکستان میں نہیں ہے تو سزا کیسے جاری ہوگی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے یہ وہ تو کم بڑی ہے۔ لمبی بات ہے۔ لمبی بات ہو سکتی ہے اس میں، کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی ملک بھی کہتے ہیں اور ہم ہیں بھی نہیں۔ اسامہ منی باؤدین سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ 90 سال کی عمر میں اجمیر جیسی ریاست میں 1.25 لاکھ افراد کو مسلمان کر دیا؟ اللہ کا نام تھا، دل میں خلوص تھا، للہیت تھی، اور اللہ کا نام تھا، اور تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ صحیح، یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کا ہر لمحہ ذکر الہی سے مزین ہوتا ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں جب اس کیفیت میں جب بات نکلتی ہے تو وہ کافروں کے دل پہ بھی اثر کر جاتی ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، قرآن پاک پڑھ کر اگر کسی زندہ انسان کو ایصال ثواب کیا جائے تو کیا اس کی عادات اور فطرت میں تبدیلی آتی ہے؟
ثواب تو اسے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دوا تو دے دی، بیماری کی حد کیا ہے؟ آپ نے 1 چمچ دوا دی ہے، شاید بیماری کو 10 چمچ چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل اس کی عادات کتنی بگڑی ہوئی ہیں، اسے کتنے ختم قرآن چاہیے، یہ تو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک تو اگر تھوڑی بیماری ہوگی تو جلد شفا ہو جائے گی، صحیح، زیادہ ہوگی تو آپ پھر مسلسل محنت کرتے رہیں جب تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، لیکن اثر تو بہرحال ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سعدیہ ہیں سرگودا سے، ان کے 3 سوال ہیں، مطلب ایک ہی جیسے 3 سوال ہیں کہ بیعت کیا ہے، بیعت کس طرح یا کیا کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، کیا تجدید بیعت ممکن ہے؟ بیعت ایک معاہدہ ہے جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، مردوں نے بھی بیعت کی، خواتین نے بھی کی۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک بیعت ہے جو آپ بیعت امارت کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے آج اس کی جدید صورت ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، پرچی دیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ، یہ ایک شہادت ہے کہ یہ بندہ امین بھی ہے اور اس عہدے کا اہل بھی ہے، میں اس کے حق میں رائے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ بھی بیعت۔ ایک بیعت اصلاح ہے کہ آپ کو روزمرہ کی امور کی خبر نہیں، تو جو بندہ روزمرہ کی امور حلال حرام جانتا ہے اس سے آپ اصلاح کی بیعت کرتے ہیں کہ میں اس سے پوچھ کر اپنی اصلاح کرتا رہوں۔ ایک بیعت تصوف یا طریقت ہے، وہ ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جن کے قلوب روشن ہوں اور دوسرے کا قلب روشن کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ ٹھیک، خواتین کی بیعت عموماً قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، شرک سے بھی، عملی گناہوں سے بھی، اس طرح سے تو نیکی کی طرف آتی ہیں۔ بیعت نافرمانی سے ٹوٹتی ہے، خلاف شریعت کام کرنے سے بیعت نہیں رہتی، کیونکہ بیعت تو ایک معاہدہ ہے کہ میں شریعت کے مطابق رہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بیعت لینے والے خلاف شریعت کام کہتا ہے تو وہ بیعت کا اہل ہی نہیں ہے، وہ بیعت ہوئی نہیں، باطل ہے۔ بالکل صحیح، اگر آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو پھر بیعت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک معاہدہ ہے، آپ معاہدہ توڑ رہے ہیں۔ صحیح، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بندہ رجوع کر سکتا ہے، توبہ کر کے پھر بیعت کر سکتا صحیح، تجدید بیعت ہو ہے۔ سکتی جی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv پہ، اور almurshid.tv پہ آپ جا کے ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، احمد ہیں سکھر سے، یہ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیگم اجازت نہیں دیتی، دونوں کو خوش رکھ سکتا ہوں، میرے لیے شرعی کیا ہوگی؟ خوش کیا خاک رکھ سکتے ہیں؟ جب وہ اجازت ہی نہیں دیتی تو آپ نے خوش کیا رکھا؟ کیا رکھنا ہے؟ بالکل ٹھیک خوش بات، رکھا ہوتا تو اجازت دے دیتی تو وہ آپ کے ساتھ ہوتی۔ بہت اچھے، ہاں جی، ان کے سوال پہ تو جواب۔ دوسری شادی کی یہ قید ہے قرآن میں کہ آپ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ چاروں کے مساوی حقوق ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعدلوا، اگر آپ عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، پھر ایک ہی شادی کافی۔ ٹھیک ہے، تو شادی کی بنیاد جو قرآن کریم میں ہے وہ محض شہوت رانی نہیں ہے، محسنین غیر مسافحین، عمر بسر کرنے کے لیے، محض شہوت رانی کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ محض شہوت رانی کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو ویسے بھی اجازت نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، عمر بسر کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، ضرورت ہے تو ضرور کریں،
لیکن انصاف کر اگر آپ عدل کر سکتے ہوتے تو پھر پہلی بیوی بھی اجازت دے دیتی، اسے پتہ ہوتا کہ بھئی کوئی عرض نہیں، ایک اور بھی کر لے تو میرے حقوق تو محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اجازت پھر بھی ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نکاح کی شرط اسلام میں نہیں ہے کہ بیوی اجازت دے، نکاح کی شرط یہ ہے کہ میاں عدل کرے۔ ٹھیک ہے۔ جو قلبی کیفیت ہے، کسی سے محبت کا زیادہ ہونا، کسی سے کم ہونا، انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ وقت دونوں کو ایک جیسا دے، لائف سٹائل دونوں کا ایک جیسا ہو، صحیح۔ اخراجات ایک جیسے ہوں، عزت و احترام ایک جیسا ہو، گھر ایک جیسے ہوں، سہولتیں ایک جیسی ہوں، تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ چلیں جی، مسز اسد ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ ماں بننے والی خاتون جس کا 8واں ماہ چل رہا ہو، کیا روزہ رکھے؟ یہ تو ایک طبی معاملہ ہے، میڈیکل کا ہے، اور وہ ڈاکٹر اسے بتا سکتا ہے۔ بعض رکھ سکتے ہیں، بعض نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ صرف ماں بننا ہی نہیں ہوتا، ہیومن باڈی میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے وہ نہیں رکھ سکتی تو وہ قضا کر لے۔ ٹھیک ہے۔ جو رکھ سکتی ہے وہ رکھے۔ ٹھیک تو ہے۔ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں، یہ میڈیکل کا ہے۔ میڈیکل کے، ٹھیک تو اسے ہے۔ ڈاکٹر کی رائے لینی چاہیے کہ میں روزہ رکھوں یا قضا کروں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ محمد خالد محمود پنڈی گھیب سے، بڑے ادب سے عرض ہے کہ ذکر میں رابطہ کروایا جاتا ہے لطائف کے بعد، اس رابطہ کی وضاحت فرما دیں اور اس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ میرے بھائی، جہاں تک ذکر اور مراقبات کا تعلق ہے تو یہ تو عمر کا کام ہے، انہیں زندگی دینی چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات، یہ بالکل تو صحیح بات۔ لمحے لمحے کا کام ہے۔ رابطہ ایک تعلق ہے جو متوجہ اللہ ہو کر بندہ اللہ کی طرف قائم کرتا ہے کہ کائنات ساری سے کٹ کر اس کی پوری توجہ بارگاہ الوہیت کی طرف ہو جائے۔ صحیح۔ یہ بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں 2-3 جگہ رابطے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رابطہ کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهَا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے آیا کہ جب انہوں نے بچہ دریا میں ڈال دیا تو پھر ان سے صبر مشکل ہو رہا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ چلا دیں، تو اللہ کی فرماتے ہیں رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهَا، ہم نے ان کے دل سے رابطہ کیا۔ صحیح، بالکل یعنی ٹھیک۔ تجلیات باری دل پر وارد ہوئی، اسے سکون ہوا اور صبر کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے آتا ہے کہ جب وہ غار میں الگ ہو گئے تو کائنات سے کٹ گئے تو گھبرائے کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کیسے، کتنا وقت غار میں کیسے رہیں گے، کیا بسر ہوگا، نہ کپڑا، نہ جوتی، نہ بستر، نہ پانی، نہ خوراک۔ تو فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کیا، انہیں قائم کر دیا کہ سبحان اللہ، ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، تو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے ہر حال میں۔ صحیح۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں رابطہ کروں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، تو جتنا زیادہ وقت اسے آپ دیں گے اتنا زیادہ وہ مضبوط ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اعتبار حسن ہے مانچسٹر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی مساجد نمازیوں سے بھری پڑی ہیں لیکن پھر بھی مسلمان قوم زوال کا شکار ہے، آخر مسنگ لنک کہاں ہے؟ مسنگ لنک یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اسلام کی ایکٹنگ کرتے ہیں، عملاً ہم اس مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ قبول کر لے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کس نمازی پر کس نماز کی کیا کیفیت آتی ہے؟ بالکل صحیح۔ مساجد بھری ہوئی ہیں لیکن کتنے نمازی ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک عام تحصیلدار کی عدالت میں چلے جائیں تو باہر نکلیں تو ان پر یا خوف ہوگا یا خوشی ہوگی صحیح بات۔ کہ جی صاحب میرے خلاف بات کر رہا تھا، یا صاحب نے مجھ پر بہت مہربانی کی۔ بالکل صحیح۔ دو میں سے ایک ایک کوئی کیفیت۔ نماز پڑھ کے بھی کسی پہ کوئی کیفیت آتی ہے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کہ اللہ کریم نے مجھے توفیق دی، میں نے براہ راست اللہ سے بات کر لی، کوئی خوشی اللہ آتی ہے؟ اکبر،
اللہ یا میں نے جو باتیں کی یار میں خلوص دل سے نہیں کر سکا، کہیں اللہ کریم ناراض نہ ہو جائیں، کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ صحیح بات، تو ایک رسم ہے بھئی، اٹھک بیٹھک کرتے رہو، وہ الگ بات۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، نہ رہی، بے شک بے شک، تو وہ روح پیدا کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آصف عباس ہیں، ایلیٹ فورس جھنگ، کیا روزے کے علاوہ بھی کوئی ایسی عبادت ہے جو روزے جتنا ثواب دے؟ ہر عبادت کا بیٹے اپنا ثواب ہے، ٹھیک اور ہے، ہر عبادت کے اپنے اثرات بھی ہیں۔ ثواب کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ثواب کو گٹھڑی پڑی ہے وہ اٹھا کر دے دیں گے۔ صحیح، ثواب ہے اس کے نتائج، ریزلٹس، بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کافر کے کفر پہ جو سزا مرتب ہوتی ہے، قرآن نے اسے بھی ثواب کہا ہے۔ صحیح، حل صبح بالکفار و ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا، جو ان کا کردار ہے وہی ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو یہ جو نتائج ہیں اعمال کے، اسے ثواب کہا گیا ہے۔ صحیح، اگر آپ نیکی کرتے ہیں اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی بہتر ہوگا، اگلی دنیا میں بھی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، برائی کرتے ہیں اس کا ریزلٹ اس دنیا میں بھی خراب آئے گا، اس دنیا میں بھی خراب آئے گا۔ صحیح، تو ثواب کو آپ اپنے کردار کا نتیجہ سمجھیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اب ہر عمل کا نتیجہ اپنا ہے بھئی، اسے کمپیریزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی تو کمپیریزن کرتا ہے کہ دال کھائیں تو کتنا مزہ آئے گا، سبزی کھائیں تو کتنا، دال دال ہے، سبزی سبزی ہے، گوشت گوشت ہے، ظاہر ہے، ہر ایک کا اپنا مزہ ہے، اسے کمپیریزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، بالکل ہم صحیح، چور دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ چلو روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کام کر لیں گے تو روزے جتنا ثواب ثواب ہوگا۔ مل جائے ایسا گا۔ نہیں ہوتا، دال اور یہ کھائیں گے تو وہ دال ہی ہوگی، گوشت کھائیں گے تو گوشت ہی ہوگا۔ اور یہ بہت لوگوں میں یہ ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ ایک غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں ثواب اسی طرح جس طرح آپ نے اس کی وضاحت کی، وہ سمجھتے ہیں کوئی گٹھڑی سی ہے جو ہمیں مل جانی ہے، اور یہ اتنا ڈھیر سارا کوئی سونے کا ڈلا پڑا ہے، ساتھ سے کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ اس کا بڑا ثواب ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ بڑا اچھا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آپ پتا کے کردار کے نتائج ہیں، ثواب، جسے بالکل ثواب صحیح، کہا گیا۔ بالکل صحیح، یہ بہت اچھی وضاحت آپ نے اس۔ کانسٹیبل غلام عباس ہیں جی، یہ کہتے ہیں ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے جبکہ شیطان تو ایک ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ ہر شخص کے ساتھ رحمان بھی ہے جبکہ رحمان اللہ بھی ایک ہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ روحانی طور پہ سب کے ساتھ ہے یا کسی اور طرح سے؟ آپ کو تھوڑی سی غلطی لگ رہی ہے، بلکہ بہت بڑی غلطی لگ رہی ہے۔ رحمان ایک ہے، شیطان مخلوق ہے، جنوں میں سے ہے، اور وہ اسی طرح ہیں جس طرح انسان بے شمار ہیں، اسی طرح جنات بھی بے شمار ہیں، پھر شیطان اس سے زیادہ ہیں۔ چونکہ شیطان کو جب عمر دی گئی قیامت تک، تو اس کا اثر اس کی نسل پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نسل میں بھی جو اس کی اولاد میں ہزاروں سال جیتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو جنات تھے، ان میں سے 2 کو تو میں بھی جانتا ہوں جو بر صغیر میں تھے، جن کا وصال پچھلے دنوں ہوا ہے، اچھا 1450 سال تک وہ زندہ تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک جن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا تھا حضور کو۔ صحیح، تو بالکل صحیح، عہد نبوی میں ایک کتاب ہے حیات الحیوان، ٹھیک ہے، اس اللہ کے بندے نے بڑی محنت کی، الفابیٹیکلی جتنے حیوانات ہیں ان کے نام لکھ کر ان کی خصوصیات جمع کی ہیں، اور اس میں بے شمار احادیث بھی نقل کی ہیں۔ صحیح، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ جتنی انسانوں کی تعداد ہے اس سے 9 گنا زیادہ جنات کی تعداد ہے، کیونکہ اچھا، جن زمین پہ پہلے آباد تھے نا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور جو شیاطین ہیں انسانوں اور جنوں کی تعداد ملا کر اس سے 9 گنا زیادہ ہے، یعنی اچھا، جو ابلیس کی اولاد ہے وہ اس سے بھی 9 گنا زیادہ ہے۔ یہ 1450 سال پہلے حضور نے ارشاد فرمایا، اب 1450 سال میں کتنا اضافہ ہوا؟ بالکل صحیح بات ہے، وہ اس اللہ تناسب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ، ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان بے شمار ہے، ٹھیک ہے، ایک نہیں ہے، شیطان ایک ہے لیکن اس کی اولاد بے شمار ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، صحیح،
اور وہ شیطان ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے. وہ بندہ مر جاتا ہے، شیطان کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے، وہ اسی کا قبر پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے. اچھا. اس کی آواز، اس کا لباس، اس کی شکل اسی انسان جیسی ہوتی ہے. عرض کیے گئے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا فرمایا میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مسلمان ہو گیا، مجھ پر ایمان لے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا کہ جس کا تعلق حضور سے ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات. کیا بات. شیطان بھی اگر تعلق بنا لے کیا بات تو مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم نہیں ہو رہے تو شاید ہمارے تعلق میں کمی ہے. تو اس طرح شیطان بے شمار ہے. صحیح. تو ہر بندے کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ جو مغرب میں آج کل وہ میڈیم اور روحوں کو بلاتے ہیں تو روحیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی ہٹلر کو بلایا ہوا ہوتا ہے اور کبھی نیپولین کو، تو روحیں تو نہیں آتی. چونکہ روح اگر جنت میں ہے تو وہ جنت کا کیا فائدہ جسے عمل پکڑ کر اسے دنیا میں لے آئے، تو پھر تو وہ وہاں بیچارہ مجبور ہی ہوا. صحیح. ممکن نہیں ہے. جہنم میں ہے تو عامل اسے جہنم سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات. روحیں واپس نہیں آتی. یہ عاملین کے پاس یہی شیطان آتے ہیں، ان کی آواز بھی ویسی ہوتی ہے، حلیہ لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے، حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ روحوں کو بلاتے ہیں. چلو بائی دا وے وہ بھی درمیان میں آ گیا. صحیح. تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ روحیں یہ نہیں ہوتی، یہ شیطان. شیطان ہوتی ہے، اور شیطان بے شمار ہیں. بالکل صحیح. حضرت جی وہی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349550021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv پہ جا کے. اس میں آپ کو آپشن ملے گا میل کرنے کا، میل کیجئے اور گزشتہ سارے پروگرامز آپ ہمارے almurshid.tv پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی حضرت جی کی تفاسیر بھی اس میں پڑھی ہیں، وہ بھی آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. بہت ساری ریسرچ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں جو اسی حوالے سے ہوگی. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. آپ کے پہلے سوال کا ایک حصہ رہ گیا. جی جی ضرور ضرور. وہ جو نے کہا کہ رحمان بھی ایک ہے، رحمان واقعی ایک ہے، واحد لا شریک ہے. وہ ہر بندے کے ساتھ کیسے ہے؟ اسے معیت باری کہتے ہیں. صحیح. اللہ کا ساتھ ہونا. سبحان اللہ. اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ رائی کا دانہ اگر آپ ایک انسان کے ہاتھ پہ رکھیں تو انسان اس سے محیط ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ اکبر. رائی کے دانے کی حیثیت ہے، عظمت الہی کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر چیز ہمہ وقت اس کے روبرو. بے شک بے شک. اس کا علم حضوری ہے، نہ اس میں ماضی ہے نہ مستقبل. جو کچھ گزر چکا وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے. سبحان اللہ. جو آئندہ ہونے والا ہے اس کے سامنے وہ بھی حاضر ہے. اس کا علم حضوری ہے، نہ اس میں ماضی ہے نہ مستقبل، حال ہی حال ہے. سبحان اللہ. کس بندے کے ساتھ کس طرح ہے یہ معاملہ اس نے بندے پر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. جو بندہ جیسا تعلق اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ویسے اس کی معیت اس کے ساتھ. سبحان اللہ. کافر کے ساتھ اور طرح سے، گستاخ کے ساتھ اور طرف سے، مومن کے ساتھ اور طرح سے، اطاعت گزار کے ساتھ اور طرح سے. یہ اس نے بندے پہ چھوڑ دیا کہ تم کس طرح کی معیت چاہتے ہو. اللہ اکبر. بے شک. تو یہ حاصل کیجئے. چونکہ کیفیات ہیں تو یہ الفاظ میں نہیں آتی. آپ معیت باری حاصل کریں کہیں سے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ غلام محمود ہیں، یہ ASI ہیں لاہور سے. انہوں نے سوال کیا ہے دوران نماز مجھے مختلف قسم کی دلیلیں آتی رہتی ہیں، براہ کرم ان سے بچنے کا وظیفہ بتا دیجیے. اس کا وظیفہ بڑا سادہ سا ہے. انسانی ذہن ایک وقت میں ایک طرف متوجہ رہتے، ایک وقت میں دو باتیں نہیں سوچتے. ٹھیک ہے. تو آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے.
جب آپ الفاظ ادا کریں دھیان ترجمے کی طرف رکھیں کہ میں بارگاہ الوہیت میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا بالکل بات ٹھیک۔ کر رہا ہوں، تو توجہ اس طرف رہے گی، انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح، اور کوئی خیال آئے تو اس طرف متوجہ نہ ہو، اسے رد کر دیں تو وہ چلا جائے گا۔ صحیح۔ مصیبت یہاں ہوتی ہے کہ جب خیال آتا ہے تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جم جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر تہمینہ حسین، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا، حضرت جی اپنے آپ سے وفا کیسے کی جائے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ ہم ساری عمر اپنے آپ ہی سے تو بے وفائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ پر احسان نہیں کرتا، اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ کوئی بندہ اتباع رسالت کرتا ہے تو نبی کریم پر احسان نہیں کرتا، نہ اللہ پر احسان کرتا، اپنے آپ پر احسان کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے انعامات دلوا رہا ہے، اپنے آپ کے لیے فضا سازگار کر رہا ہے، تو اپنے سے وفا یہی ہے اللہ مقدور بھر اطاعت نبوت کو اپنا لیا جائے۔ تو یہ نبی کریم پر احسان نہیں، نہ اللہ پر، یہ اپنے آپ سے وفا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں یہ اپنے آپ سے بے وفائی کرتے ہیں، اس کی سزا خود کو بھگتنی پڑے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ تو بڑا بہت خوبصورت جواب، بہت خوبصورت، مشکل سوال ہے۔ بہت آسان جواب۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ روحانیت میں ترقی درجات کا مدار کس پر ہے؟ خلوص پر، خلوص پر۔ صرف اعمال پر نہیں، کردار بھی ہو اور خلوص بھی۔ وہ خلوص نہیں ہے جس میں کردار نہیں ہے، یعنی ایک بندہ کہ مجھے بڑا پرخلوص ہوں میں اللہ کے لیے، دین کے لیے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، تو خلوص کہاں ہے؟ صحیح۔ خلوص ہوگا تو کردار ہوگا، خلوص بغیر کردار کے نہیں ہوتا۔ کردار بغیر خلوص کے ہو سکتا ہے، آپ نقل کر سکتے ہیں، آپ ڈرامہ بازی کر سکتے ہیں، بظاہر نیک بن سکتے ہیں، اندر سے نیک نہیں ہوتے۔ کردار بغیر خلوص کے بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن خلوص بغیر کردار کے نہیں ہوتا۔ خلوص ہوگا تو بہتر کردار بھی ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ تو خلوص کو اپنا۔ خلوص کو اپنائیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ محمد ارشد حماد شفیق 1122 ریسکیو، فطرانہ رمضان المبارک ہی میں کیوں دیا جاتا ہے؟ دور حاضر میں اس کی شرح کیا ہے؟ علماء ہر عید پہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی شرح مختلف اجناس میں مختلف ہے، غلے کی مختلف ہے، جو کی مختلف ہے۔ اگر کسی ملک میں کھجوریں ہوتی ہیں، ان کی فصل کھجوروں کی ہے تو اس کی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں زیادہ انگور ہوتے ہیں اور وہ سوگی وغیرہ بناتے ہیں تو اس حساب سے اس کی مقدار مختلف ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً چونکہ مین فصل ہماری بر صغیر میں غلہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو علماء غلے کی قیمت کا اندازہ کر کے عید سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں۔ صحیح، فطرانہ ہماری کمی کمزوریوں کوتاہیوں کو دور کرنے کا ایک کفارہ بھی ہے، اور ایک نظام ہے اسلام کا کہ رمضان شریف میں وہ بندے جو محتاج ہیں، غریب غربا ہیں، جن کے پاس روزی نہیں ہے، انہیں بھی شامل کیا جائے رمضان کی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں۔ صحیح، تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر لینا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ عید کے روز ہی دے، سارا رمضان دے سکتا ہے۔ اور اس کا جو ظاہری جو ہے فائدہ وہ یہ ہے کہ وہ جو بندے محتاج ہیں وہ بھی سحری افطاری کی خوشیوں میں یا اپنے رمضان ان کو آرام سے رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا اور عید کی خوشیوں میں بچوں شامل کی ہو عید میں شامل ہو جائیں، کہ بچوں کے جوتے کپڑے لے لیں، تو یہ اس کا جو ہے وہ دنیا بھی ہے۔ اور ادروائز اسلام میں جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ پورا کریں، آپ کو اللہ انعام دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے سے پہلے ادا کر دیا سے جائے تاکہ غریبوں کو بھی محتاج ہیں۔ ساتھ ملا لیں۔ بالکل صحیح۔ ازکا میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں، بیدیاں روڈ لاہور سے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا؟ بڑا اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں اللہ ان کے روزے قبول فرمائے جس بندے کو یہ احساس ہو، اسے عموماً توفیق ہو جاتی ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں۔ صحیح، کوئی بھی عبادت، صرف روزہ نہیں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی اطاعت،
اس کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آئندہ مزید اس کی توفیق ہو جائے اور آپ کی اصلاح ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آپ نے نیکی کی، وہ قبول ہوئی، تو اس کا ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا اس کا ایفیکٹ عملی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ برائی چھوٹ جاتی ہے. صحیح، بالکل. اگر آپ کی زندگی سے برائیاں نکل رہی ہیں اور مزید نیکیاں آ رہی ہیں تو قبول ہوگی. صحیح، بالکل صحیح. اور اگر نہیں ہے، موج میلہ ہی ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے. ہر آدمی اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے، دوسرے کا نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اندر سے تبدیلی آئی ہے آئی ہے تو کہ اٹ نہیں. مینس کہ وہ قبولیت پہ آپ. حضرت جی، وقت ہمارے پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349552021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں اگر اپنا سوال کمپیوٹر کے ذریعے، میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو almurshid.tv ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیے اور وہاں پہ آپشن ہوگا اور اس میں آپ کوسچنس میں جا کے ہمیں اپنا سوال بھیج دیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا